مبارک دن ہے جب لے اس جہاں کو، تو چیرے سینہ نو آسماں کو، کمر آگے تیرے سجدہ گزارے، کمند موج دودھ اس پر تو ڈالے، تو آزاد اس پرانے دیر میں ہو، مراد اپنی پہ ڈھالے تو بتوں کو، اٹھا لینا جہان چار سو کو، مقام نور و صوت و رنگ و بو کو، فزوں کو کم کم اس کو بیش کرنا، مراد اپنی پہ اس کو یوں بدلنا، دل اس کے رنج و راحت پر نہ رکھنا، طلسم افلاک کا نابود کرنا، مثال تیر دل اندر اترنا، اور اس کے جو سے گندم کو بدلنا، شکوائے خسروی یہی ہے، یہ وہ شاہی کے جڑوائیں دین کی ہے۔ وہ دن مبارک ہوگا جب تو اس جہان آفاق کی تسخیر کرے گا اور تو نو آسمانوں کے سینے کو چیر لگا دے گا، تو آسمانوں کی سرحدوں کو پار کر کے عرش و کرسی تک رسائی حاصل کر لے گا۔ 9 آسمانوں میں 7 آسمان کے علاوہ غالباً عرش و کرسی بھی شامل ہیں۔ وہ دن کتنا مبارک ہوگا جب چاند تیرے سامنے اپنی پیشانی جھکا دے گا اور تو اس دھوئیں کی کمند ڈال کر اسے آسانی سے تسخیر کرے گا۔ پھر تیسرے اس میں ہے، مبارک ہو وہ دن جب تو اس پرانے جہاں یعنی قدیم خیالات کے چنگل سے آزاد ہوگا اور 9 بتوں یعنی کائنات کے نظام کو اپنے مرضی کے مطابق تراشے گا۔ جب وہ مبارک دن آئے تو اس 4 سمتوں والے جہاں کو قبضہ کر لینا، اور پھر اس جہاں کو زیادہ کو کم اور کم کو زیادہ کرنا پڑے تو اپنی مرضی کے مطابق اس جہاں کو ڈھال دینا۔ اس جہاں کے دکھ اور سکھ سے دل نہ لگا، بلکہ اس 9 آسمانوں کے جادو کو توڑ ڈال، ان کی سرحدوں سے آ کے نکل جا۔ جس طرح دل جسم میں چھید کر دیتا ہے، اسی طرح اس جہاں کے ضمیر میں بھی چھید کر دینا، اور اپنی گندم یعنی اچھے مال کو اس کے جو کم قیمت والے مال کے بدلے میں نہ دے دینا۔ اور آخری شعر میں یہ ہے، حقیقی بادشاہت و عظمت و شان تو یہی ہے وہ ملک ہے جو دین کے ساتھ جڑواں ہے، ملک فنا کی بادشاہت فضول ہے، ملک بقا کی بادشاہت ہی حقیقت ہے۔